دیکھیے اب وقت بچانے کے بھی کچھ طریقے ہیں، وقت بچانے کے میرے اپنے اعتبار سے دیکھیے سب سے اہم چیز اس کے اندر ایک چیز ہوتی ہے جسے ملٹی ٹاسکنگ کہتے ہیں. ہم خود بھی جا کر آپ کسی بینک میں جائیں آپ دیکھیں گے وہاں پر بعض افراد ایسے ہوتے ہیں ایک فون ایک جگہ سے کان میں لگا ہوتا ہے، کہیں جو ہے وہ یعنی ایک وقت میں انسان بہت سارے کام کر رہا ہوتا ہے، لوگ سامنے کلائنٹس بھی بیٹھے ہوتے ہیں ان سے بھی کوئی چیز لے رہا ہوتا ہے، بیچ میں فون آ جاتا ہے، ادھر کوئی باس بلانے آ جاتا ہے، کوئی تیسرا کام ان کے پاس آ جاتا ہے، تو کوئی کہے کہ نہیں جناب میں ابھی جو یہ والا کام کر رہا ہوں نا بس میں صرف یہ کام کروں گا. تو اتنے سارا کام میں آدمی میں پروردگار نے یہ والی صلاحیت رکھی ہے کہ بہت ساری چیزیں ایک ساتھ کر سکتا ہے. اسی طریقے سے اس طرح خواتین ہیں، دیکھیے بہت سی ملازمت پیشہ خواتین بھی ہوتی ہیں، اپنا بھی ناشتہ تیار کرتی ہیں، شوہر کے لیے بھی بنا کر رکھتی ہیں، بعض اوقات اپنے لنچ وغیرہ بھی ساتھ لے جانے ہوتے ہیں وہ بناتی ہیں، بچوں کو اسکول کے لیے تیار بھی کر رہی ہوتی ہیں، اور جناب بعض اوقات چھوڑنے بھی جانا پڑتا ہے، اس کے بعد پھر اپنے آفس پڑھنے کی جگہ ہے کہیں، پھر واپس گھر آنا، بچوں شوہرداری سب پورے سسرال والوں کو ڈیل کرنا. خواتین میں بھی کتنا پوٹینشیل ہے اگر آپ دیکھیں آپ کے اندر کہ ملٹی ٹاسکنگ آپ لوگ عمومی زندگی میں سب کر رہی ہیں، بہت سارے کام ایک وقت کے اندر. تو دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ مثلا یہاں پر بھی آپ پڑھیں، یہاں تو دیکھیے ہفتے میں ایک دن آپ خالی آئیں گی، لیکن پھر آپ دیکھیں ویسے تو یہاں تجوید کی کلاسز بھی کچھ عرصے کے اندر جو شروع ہو جائیں گی، لیکن کسی جگہ مثلا آپ کو پتا ہے چلے کہ جناب فلاں جگہ پہ تجوید کی کلاسز بھی ہو رہی ہیں وہ بھی اٹینڈ کر لیں. معلوم چلے کسی جگہ مثلا فارسی کی کلاسز ہو رہی ہیں، چلو یہ والا جو ہمارا ٹائم ہے اس میں فارسی بھی سیکھ لیں. کسی جگہ مثلا کوئی قرآن کے سلسلے میں کوئی کلاس ہو رہی ہے آپ وہاں بھی جوائن کر لیں. اس طرح بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں. اس کو ملٹی ٹاسکنگ کہتے ہیں. یقین کیجئے اس میں آپ سوچتے ہیں کہ ہم اتنے ساری چیزیں ایک ساتھ کیسے کریں گے، وہ ساری چیزیں ہو جائیں گی، وہ ساری چیزیں ہو جائیں گی. جب بھی کہا جاتا ہے کہ عام طور پر لوگ سوچتے ہیں کہ جو چھٹیوں کا جو زمانہ آتا ہے نا تو آپ یقین جانیے اس کے اندر جتنا عام دنوں میں آپ کے لیے پروڈکٹیو ڈیز ہوتے تھے اس سے کہیں کم چھٹیوں والے دنوں میں ہوتا ہے. لوگ سوچتے ہیں چھٹیاں آئیں گی تو ہم فلاں کام کر لیں گے. یقین کیجئے کہ جو مصروفیت والے دن ہوتے ہیں اسی میں ہی آپ مزید مصروفیات ڈال کے انہیں پروڈکٹیو بنا سکتی ہیں بنسبت چھٹیوں والے دنوں کے. مجھے خود یاد پڑتا ہے بہت سی چیزیں اس وجہ سے میں شیئر کر دیتا ہوں کہ اس سے آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہو جائے کہ مثلا ہمارے میڈیکل کالج کا جو زمانہ تھا اس کے اندر ہم وہ والی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہوتے تھے. اسی زمانے میں ہومیوپیتھی کا بھی بڑا دورہ چل رہا تھا. اس زمانے بڑی نئی یہ چیز آئی تھی، ہر جگہ میڈیکل کالجز کھل رہے تھے. ہم نے میڈیکل کالج ہومیوپیتھک کے کالج میں بھی ایڈمیشن لے لیا، وہ بھی ساتھ میں شروع کر دیا. اسی زمانے میں ہمارے استاد محترم علامہ صادق حسن صاحب قبلہ نے فقہ اور اصول فقہ کے کلاسز شروع کی ہوئی تھی، ہم نے وہ بھی جوائن کر لیں. اسی زمانے میں مثلا بہت سی طلبہ دینی تنظیم جو ہے اس کے اندر جو سوشل ورک وغیرہ ہوتے ہیں اور تبلیغات والا ورک ہوتے ہیں ہم نے وہ بھی جوائن کر لیا، اس کے اندر بھی عہدے کو قبول کر لیا. وہاں سیکھنے جاتے تھے. پھر اسی زمانے میں درس و تدریس وغیرہ کا سیشن اپنے چیزیں وہ بھی سٹارٹ کر دیں، اور بی اے اور ایم اے اور فلاں یہ سب چیزیں جو ہیں اسلامیات اور اس کے اندر بھی ایڈمیشن لے لیا. اور وہ بھی تو کیا ہوا ایک ساتھ بہت ساری چیزیں گھسا دیں اس کے اندر اسی ٹائم کے اندر، تو وہ ساری کی ساری ہو گئیں. یعنی جب ہم نے ایم بی بی ایس کیا ان 5 سالوں کے اندر بہت ساری چیزیں اس طرح سے کر کے ڈال دیں. تو یہ اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ ایک یعنی اندازہ ہوا کہ ہم اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہوتے نہیں، ہم اتنی ساری چیزیں کیسے کر سکتے ہیں. آپ خود دیکھ لیں، جیسے میں نے خواتین کی ابھی آپ کو مثال دی کہ کتنی چیزیں آپ کو ایک گھر گرہستی کی زندگی کے اندر کر رہی ہوتی ہیں، اسی میں دینی چیز بھی اگر آپ ڈال دیں تو یہ سب چیزیں پاسبل ہیں، بالکل پاسبل ہیں. آپ اس کو کر کے دیکھیں، بجائے اس کے کہ بس آپ نے کہیں ایک ہفتے میں ایک دن کلاس میں جا تو رہی ہوں، باقی 6 دن آپ کے پاس ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں. اب تو مدرسہ وغیرہ سارا آپ کے ہاتھ میں آ گیا ہے، اس کے اوپر پورا آپ کے پاس سارے دنیا کا کون سا درس ہے جو آپ کے ہاتھ میں موبائل فون کے اوپر موجود نہیں ہے. اب تو کوئی عذر بھی نہیں ہے. میں جس زمانے کی باتیں بتا رہا ہوں اس میں ہمیں گھنٹوں میں بسوں میں بیٹھ کے ادھر سے ادھر جانا پڑتا تھا ان کاموں کے لیے. آج تو یہ سب چیزیں آپ کے پاس ہیں، آپ کے پاس تو کوئی عذر باقی ہی نہیں بچا ہے. یعنی ایک پچھلے زمانے کے لوگ تھے بہرحال جو اس دنیا سے چلے گئے، ان کے پاس پھر بھی عذر تھا، ان کے پاس پھر بھی ایک عذر تھا کہ ہمارے پاس تو جناب یہ وسائل ہی موجود نہیں، ہم کس طریقے سے جو ہے یہ کام کریں. لیکن اب دیکھیں کہ یہ اب آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کے پاس تو ہاتھوں کے اوپر ہر چیز آ گئی ہے. حتیٰ کہ علماء اور مجتہدین کے آفیسز کے واٹس ایپ، ای میل اور کچھ موجود ہیں. بہت سے تو ایسے ہیں کہ ادھر جواب دیں، سوال کریں اور چند دن میں یا اسی دن بھی جواب آ جاتا ہے.
بہت سے علماء کے آپ کے پاس، یعنی کوئی عذر باقی پروردگار نے نہیں چھوڑا ہے. اب قیامت کے دن ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا کہ پروردگار فلاں چیز ہمیں پتہ نہیں تھی، ہمیں معلوم نہیں تھی، یہ نہیں تھا. تو یہ جو ملٹی ٹاسکنگ ہے نا، یہ والی چیز آپ اپنے وقت میں مزید برکت کو ڈالنے کے لیے یہ چیزیں ضرور ان سے استفادہ کریں. اور اس کے لیے ایک اور برکت کا باعث جو ایک چیز ہے نا، وہ اول وقت میں نماز کی ادائیگی شروع کر دیں. طالب علموں کو ہمیشہ سے یہ بات جو ہے کہتے آ رہے ہیں، 24-25 سال مدرسے کو ہو گئے ہیں، ہر دفعہ ایک پہلی کلاس جو ہے میں سمجھے 24-25 سالوں میں ہر دفعہ پہلی کلاس لینی پڑتی ہے. ہمارے ساتھ برادر وسیم امام ہوتے تھے، آج کل ان کی طبیعت خراب ہے، دعا کریں گے طبیعت ان کی بحال ہو جائے، وہ دوبارہ لینا شروع کریں کلاس. تو وہ اس میں ہر دفعہ یہ بات آتی ہے کہ ہم جب یہاں بچوں کی بھی کلاسز ہوتی ہیں، اس کے اندر بھی ان کو بعض دفعہ یہ بات بتائی ہے کہ پوچھا کہ بچوں سے کہ کون ہے جو کلاس ہر چیز میں اول آنا چاہتا ہے. ہر بچے نے ہاتھ کھڑا کر دیا. تو اس کا ایک نسخہ یہی بتایا گیا کہ اگر آپ ہر نماز کو اپنے اول اوقات میں ادا کریں گے تو آپ ان تمام چیزوں میں بھی اول آئیں گے. تو یہ آپ کبھی کوئی انسان واقعتاً پریکٹس کر کے دیکھیں، اول وقت میں نماز کی ادائیگی، ایسی برکات اس کی زندگی میں ملیں گی. اور خود بخود، یعنی اس کا مطلب ہے کہ وقت کے لیے پہلے سے تیار بیٹھے گا، وقت آنے سے پہلے باوضو ہو کر تیار بیٹھے گا کہ مجھے نماز کی ادائیگی کرنی. تو ایسا شخص وقت کا زیادہ پابند ہوتا ہے اور اپنے وقت کو بچاتا ہے وہ بنسبت ضائع کرنے کی. اور کوشش یہ کریں کہ ہر درس کو آپ لفظ با لفظ لکھیں. اور اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کے پاس مضبوط کاپیز اور رجسٹر اور ڈائریاں ہونی چاہیے. ایک ہوتا ہے نا کہ ایسی لوز پیپر اٹھا کے لے آئے گھر سے، یہ سب ایک مہینے کے اندر ایسے غائب ہوں گے، آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہاں چلے گئے. اس کے مقابلے میں مضبوط آپ نے اپنی کاپیز رکھیں، مضبوط رجسٹر رکھے، مضبوط ڈائریاں رکھیں، خرید کر ہی ایسے لے کے آئیں جو لکھنے سے اور سالہ سال، کیونکہ پوری زندگی پھر آپ کے کام آئیں گے. آج بھی میں دیکھتے ایک زمانہ یہاں علامہ شہنشاہ حسین نقوی تشریف لائے تھے، پچھلے سالوں میں جو کلاسز ہوئی تھیں، تو اپنے ساتھ اپنے سارے رجسٹر لے کر آئے تھے وہ، اور ساری ڈائریاں لے کر آئے تھے جس میں وہ نوٹس بناتے تھے سالہ سال کی. اسی طرح میں بھی دیکھتا ہوں 20-25-30 سال پرانی ہمارے پاس چیزیں اب تک موجود ہیں جو چلی آ رہی ہیں، اس میں سے نکال کے آج تک استفادہ ہوتا ہے. جو آپ اس طرح سے اپنے نوٹس ابھی بنائیں گی وہ آپ کے پاس محفوظ رہنے چاہیے. اور اس میں ہے کہ کوشش کریں کہ لفظ بہ لفظ ان کو لکھیں اور پھر ان کو اچھی طریقے سے یاد کریں. اور کوشش کریں کہ علم کے مطابق عمل بھی ہو آپ کا، یعنی ایسا نہ ہو کہ فسق و فجور میں ایسی زندگی گزر رہی ہے اور اس کے ساتھ آپ علم بھی حاصل کر رہی ہیں. کیونکہ آپ کو معاشرے کے اندر کام کرنا ہے، اور معاشرے میں اثر پذیری اسی وقت ہوگی کہ جس وقت آپ کام اپنا عمل اس کے مطابق کریں گی. جبھی کہا جاتا ہے کہ تحریر میں محرر کے اثرات ہوتے ہیں، تقریر میں مقرر کے اثرات ہوتے ہیں. یعنی آپ کوئی مثلا برا کوئی ناول اگر کوئی لکھ رہا ہے تو وہ گویا اپنے اخلاق کو اپنے پڑھنے والے میں ٹرانسفر کر رہا ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں آپ کسی مجتہد کی کتاب پڑھ رہی ہوتی ہیں تو وہ اس کے اوصاف نیک جو ہیں وہ آپ میں منتقل ہو رہے ہوتے ہیں. آپ کسی گانے والے گلوکار اور اس اداکار کا انٹرویو سن رہی ہیں، وہ جتنی دیر آپ محاو کے سن رہی ہیں وہ اپنی برائیاں آپ کے اندر منتقل کر رہا ہوتا ہے، اس کے اثرات ہوتے ہیں. اسی طریقے سے مثلا کسی عالم کا، کسی نورانی شخصیت کا کوئی بیان آپ سن رہی ہیں تو وہ اعلی اثرات آپ کے اندر منتقل ہو رہے ہوتے ہیں. تو علم کے مطابق عمل، جبھی حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جان لو کہ دین کا کمال علم کا طلب کرنا ہے اور اس پر عمل پیرا ہونا ہے. یعنی یہ نہیں کہ صرف علم کو طلب کر لیا، علم حاصل کر لیا، اصطلاحیں رٹ لیں، مسائل آپ نے رٹا مار لیے اور مجلس سے اچھی رٹا مار لی. نہیں، دین کا کمال ہے کہ علم کو طلب کریں، پھر اس پر عمل پیرا ہوں. جو پرہیزگار نہیں اس کا کوئی دین نہیں، ہمارے 8ویں امام کا ارشاد مبارک ہے.